کہیں عائشہ، کہیں فاطمہ، کہیں عفیفہ، کہیں بشرا، کہیں زینب، کہیں ماریہ، کہیں سمیہ دین اسلام سے پھر جا رہی ہے۔ دربھنگہ سول کورٹ میں چلے جائیے، دربھنگہ سول کورٹ میں جو وکیل ہے، وکیل اور منشی، اس سے لسٹ لیجئے کہ اس مہینے میں فروری کے اندر اور گزشتہ جنوری کے اندر کتنی مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کی ہے، وہ آپ کو بیورا دے گا، ڈیٹا لسٹ نکال کر دے گا۔ تب آپ کو پتا چلے گا کہ دربھنگہ کے اندر کتنی مسلم بچیاں ہیں جو جنوری کے اندر مرتد ہوئی ہیں، فروری کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کیا ہے، دسمبر میں گزشتہ 6 مہینوں کے اندر آپ ہر ضلع کے اندر چلے جائیے، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سارے اضلاع کے اندر جائیے، ایک لمبی فہرست ملے گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے جو چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو مسلمان بنا دیجئے۔ جی، آپ لوگوں کو یہ تلخ باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں بہت غفلت کے شکار ہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے کا، بیٹیوں کا اگر صحیح چہرہ دیکھنا ہے تو کالج میں جائیے، کالج میں، یونیورسٹی کیمپس میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، ہوٹلوں میں جائیے، شہروں میں جائیے، ڈھابا میں جائیے، جی وہاں صحیح تصویریں ملیں گی۔ اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ امارت شریعہ کے پاس جو کارگزاری ہے، 2-3 باتیں میں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور مدھوبنی کے ایک بلاک سے فون آتا ہے کہ ایک بچی ہے جو ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تھانے کے لاکر میں ہے، تھانے کے لاکر میں ایک مسلم بچی رہنے والی ہے سمستی پور کی، بلاک کا نام نہیں بتاؤں گا میں۔ اور امارت شریعہ میں جب فون آتا ہے تو وہاں کے قاضی شریعت کو فون کیا جاتا ہے اور پوری ٹیم کو بھیجا جاتا ہے تھانے میں، تھانے دار کا نمبر نکالا جاتا ہے۔ امارت شریعہ کے پاس 4 ریاستوں کے جو سی ایم ہیں، ان کے جو خاص مشیر ہوتے ہیں اور اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کا نمبر ہوتا ہے، اعلیٰ افسران کا نمبر ہوتا ہے، ایم ایل ایز کا نمبر ہوتا ہے، ایم پی کا نمبر، اور جتنے سرکاری دفاتر ہیں، اعلیٰ عہدیداران، افسران، سب کا نمبر ہم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تھانے دار کا فون لگایا، اتفاق سے تھانے دار مسلمان نکلا، اس سے بات کی، کہا کہ سر بچی کسی قیمت پر تیار نہیں ہے اپنی ماں کے یہاں جانے کے لیے، اپنے باپ کے یہاں جانے کے لیے۔ بچی کہہ رہی ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر میں زندگی گزاروں گی تو اسی لڑکے کے ساتھ گزاروں گی۔ لڑکا سے جب بات ہوئی تو لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہاں کچھ کیا ہے، اس بچی سے پوچھ کے۔ کہاں گئے کرسی والے لوگ، کہاں گئے؟ ان لوگوں کو فاروق دلکش چاہیے، اچھی آواز، خوبصورت آواز، میٹھی آواز، آواز کے زیر و بم، ترنگ اور آواز کے اندر مٹھاس۔ یہ پیغام کون سنے گا؟ یہ جو نوجوان بیٹھے تھے، اس کو بولیے کہ اپنی بہن کی فکر کرے۔ یہ نوجوان، یہ بہن کے بارے میں فکر مند نہیں ہے نوجوان، یہ بہن کو تنہا بھیجتا ہے کالج، اسکول، کوچنگ سینٹر۔ مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ آر ایس ایس نہیں ہے، شیو سینا نہیں ہے، بجرنگ دل نہیں ہے، وشو ہندو پریشد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سامنے ہندوستان کے اندر جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔
ہندوستانی مسلمان جو 20 کروڑ 25 کروڑ ہیں، ہندوستان کے اندر اس کے بالمقابل ایک تہذیب ہے، ایک دھرم ہے، جس دھرم نے کروٹ لیا ہے، اس دھرم کے بزرگوں کے اندر، جوانوں کے اندر، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر مذہب احیا پرستی نے کروٹ لی ہے، اور وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اپنے دھرم پر مسلمانوں سے زیادہ پختگی کے ساتھ رات دن عمل پیرا ہونے کی جد و جہد اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اے بھگورا کے لوگوں، کہاں ہو تم؟ اے کرونی کے مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو تم؟ اے بھگوارا کے نوجوانوں، کہاں ہو تم؟ اے دربھنگا کے سپوتوں، کہاں تم لگے ہوئے ہو؟ یاد رکھیے، تہذیب کی کشمکش جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تہذیب غالب آتی ہے۔ کون سی تہذیب غالب آتی ہے؟ جس تہذیب کے ماننے والے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے بھپورا کا، اور یہ جو نوجوان ہے کرونی کا، اور یہ جو نوجوان ہے یہاں سے لے کر کے بٹھولی چوک اور ادھر بھروارا تک اور دور تک جالے تک چلے جائیے، ان نوجوانوں کے بارے میں آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے نوجوان کی انرجی، طاقت، صلاحیت، اس کی ایکٹیویٹی، اس کی سرگرمیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ نوجوان اپنی طاقت، انرجی، اپنی عقل، دانش مندی، اپنی ایکٹیویٹی، اپنی سرگرمیاں یہ کہاں لگا رہے ہیں؟ اگر یہ مسجد میں نہیں لگا رہے ہیں، مدرسہ توحیدیہ قمر العلوم میں نہیں لگا رہے ہیں، اگر یہ گاؤں کے اندر، سماج کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے ہیں، اگر ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، اگر بھپورا کے اندر، بھپورا کے 20 نوجوانوں کی کوئی تعلیمی کمیٹی نہیں ہے، اگر یہ اس گاؤں کے بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مکتب کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، کوچنگ سینٹر کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں اور بیواؤں کے بارے میں، غریب لڑکیوں کے بارے میں، گاؤں کی ترقی کے بارے میں، گاؤں کی فلاح و بہبود کے بارے میں، گاؤں کو آگے لے جانے کے بارے میں، گاؤں کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کے بارے میں گاؤں کے اندر اتحاد ہو، گاؤں کے اندر اتفاق ہو، گاؤں کا مدرسہ زندہ ہو، مکتب زندہ ہو، مسجدیں آباد ہو، اور ساری چیزیں جو ایک گاؤں کی ضرورت ہے، ایک مسلم بستی کیسی ہو، کیسی ہونی چاہیے، ایک بستی کی کتنی ضرورتیں ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر نوجوان ہیں تو میری باتوں کو اپنے دل کے کاغذ پر لکھے، نوٹ کریں کہ کام کتنے ہیں آپ کی بستی کے اندر۔ کام ہر گھر کے اندر ایک مرد ایک عورت ہے، مرد ذمہ دار ہے، عورت گھر کے اندر کی ذمہ دار ہے، اور یہ دونوں ان کی حالت کیا ہے پہلے ان کا سروے ہونا چاہیے۔ کتنے مرد باروزگار ہیں، کتنے مرد بے روزگار ہیں، کتنے مرد صحیح کما رہے ہیں، کتنے مرد کما نہیں پا رہے ہیں، کتنے مرد ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے بیوہ چھوڑا ہے، یتیم بچے چھوڑے ہیں، کتنے گھر ہیں جن گھر میں بیوہ بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہی ہے۔ یہ کرونی بستی ہے پڑوس میں، ہم لوگ بچے تھے تو یہاں سے سائل صاحب جاتے تھے، شاہ صاحب، وہ خاندان ہے کہ باقی ہے؟ خاندان باقی ہے۔ پہلا احسان تو یہ ہوگا کہ جو شاہ صاحب برادری ہے، گاؤں کے لوگ، ان لوگوں سے بات کریں، کاؤنسلنگ کریں، کاؤنسلنگ۔ کسی شاہ صاحب کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہو کہ جن کو صحت ہو، تندرستی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہٹا کٹھا بنایا ہو، وہ تعلیم حاصل کرے، وہ دکان کرے، تجارت کرے، دلی ممبئی جائے، کمائیں، انہیں بتائیں
انہیں بتائیں کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی ذات برادری کہ جو بھیک مانگنے سے زندگی گزارے، اس کا تصور قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اس امت کے نوجوانوں پر، مردوں پر کہ صحت ہو، تندرستی ہو، وہ کما سکتا ہو، کھا سکتا ہو، اس کے باوجود وہ بھیک مانگ کر زندگی گزارے۔ 50 ایریے میں کرونی کا فقیر اور شاہ صاحب مشہور ہے۔ یہ کام اس گاؤں کا کے اندر کون کرے گا؟ کسی نے کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ مسلمان بھیک مانگنے والا پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امت جو امت دیتی تھی وہ بھیک کیسے مانگ سکتی؟ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہرحال یہ بات ذہن میں نکل گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، جو بیوہ ہے بیوہ، اس کا نکاح نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹھے بھپورا کے یہاں کون کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ بھپورا کے 1 2 3 4 5، بھپورا کے 6 7 ساتھی آدمی بھپورا کے۔ کرونی کے کتنے آدمی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کرونی کے آپ بتائیے آپ سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ بتائیے کہ بھپور، آپ کرونی میں ہیں کہ بھپورا میں؟ کرونی میں۔ کرونی میں پورے سال کے اندر کرونی کے مسلمان سر جوڑ کر کے کبھی بیٹھتے ہیں؟ صحیح بولیے بھائی۔ بھپورا کا کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو بھپورا کے لوگ۔ مجھے آپ بتائیے بھپورا میں پورے سال کے اندر بھپورا کے مسلمان سر جوڑ کر کے بھپورا بستی کی ترقی کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بستی کا حال یہ ہے، یہاں کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں بچیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی کوئی کمیٹی ہے یہاں؟ نوجوانوں کی کوئی کمیٹی ہے؟ نہیں۔ کرونی کے اندر ہے نوجوانوں کی کوئی کمیٹی؟ محرم کمیٹی ہوگی، محرم کمیٹی لے تاریخ تک دیتا ہے۔ بزرگوں، موجودہ وقت میں ملک کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بستی ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورے سال بستی کے جو 10-20 مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بستی کے 5 آدمی سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی پاکٹ ہے، پاکٹ پاؤچ، پنی ہے، پنی شراب کی۔ گاچھی کے اندر چلے جائیے، قلم کے باغ میں، کھیت کی آڑ پر، روڈ کنارے، شام کے وقت، دوپہر کے وقت 5 نوجوان آپ کو شراب پیتا ہوا، جوا کھیلتا ہوا، غلط کام کرتا ہوا آپ کو مل جائے۔ شام کے وقت میں 10 نوجوان روڈ کے کنارے سگریٹ پیتا ہوا مل جائے گا۔ 10 بوڑھے بزرگ آپ کو چائے کی دکان پر لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے، چغلی کھاتے ہوئے، گاؤں کی برائی کرتے ہوئے آپ کو مل جائے گا۔ مگر بستی ترقی کرے، بستی کے اندر کام ہو، بستی کے مسائل حل ہو، بستی کے اندر بچوں کی تعلیم ہو، مدرسے کا نظام مضبوط ہو، مکتب کا نظام مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری رہے، یتیم بیٹیوں کی شادی کی جائے، بیواؤں کے سر پر سہارا کی چھاؤں ڈالی جائے، گاؤں کے اندر مسائل کو حل کیا جائے،
کس کے کیا مسائل ہیں، کون مقروض ہے، کون مہیلا سموہ لون میں مبتلا ہے، کس کے یہاں فاقہ کشی ہے، کس کے یہاں لڑائی ہے، کس کے یہاں جھگڑے ہیں، کس کے دو بھائی آپس میں کیس مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور سول کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں دوڑتے چپل ٹوٹ گئی اور بیگھا کی بیگھا زمین بک گئی۔ ایک ایسی جماعت نہیں ہے، ایک ایسی کمیٹی نہیں ہے، چند ایسے بزرگ نہیں ہیں، چند ایسے نوجوان نہیں ہیں جو اپنے بھکورا بستی کے لیے، کرونی بستی کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھے، مکتب کا مضبوط نظام چلائے، مدرسے کو طاقت بخشے، یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام بنایا جائے، بیواؤں کی خوراک خورد و نوش کے لیے ماہانہ انہیں 100 روپے 500 روپے پہنچائے جائیں، غریب بچے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم چھوڑ چکے ہیں ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، بچوں کا نام کالج میں لکھایا جائے، وہ جوان بچیاں جو نیم بالغ بچی ہیں وہ دور دراز جاتی ہیں کوچنگ سینٹر میں، اس کی عزت خطرے میں پڑتی ہے، ایسی نوجوان بچیوں کے لیے 7ویں کلاس 8ویں کلاس 9ویں کلاس میٹرک کی تیاری کے لیے کرونی بھپورا کے بیچ میں ایک اچھے ٹیچر کے ذریعے بزرگوں کی نگرانی میں بہترین میتھ فزکس کیمسٹری بایو کے ٹیوٹر کو رکھ کر کے ماسٹر کو رکھ کر کے کوچنگ کا مضبوط نظام چلایا جائے، نوجوانوں کی ایسی جماعت ہو جو نوجوان ہر گھر کا سروے کرے اور 5 سال سے لے کر 7 سال تک کے بچے جو مکتب میں آئے دین سیکھیں، اسلام سیکھیں، کلمہ سیکھیں، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، آخرت پر یقین، اسلام مذہب کے اندر حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے مکتب کا نظام بچے چلائیں، مکتب کے اندر 5 سال سے لے کر اور 7 سال کے بچے بچیاں لازمی طور پر آئے، اس کی نگرانی کرنے کے لیے نہ تو گاؤں کے اندر کوئی گنگا ہے، نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی بڑا سپوت ہے، نہ کوئی بھی نہ اونچے خاندان سے نہ نیچے خاندان سے نہ پڑھے لکھے خاندان سے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ گاؤں اناث ہے، یتیم ہے، نیتا ہر گھر میں نیتا، ہر گھر میں نیتا، اتنا نیتا کہ اگر مکھیا کا الیکشن ہو تو مسلمانوں میں دشت کھڑا ہو گیا۔ مولانا سفیان ندوی ایک پنچایت ہے، ایک پنچایت اور دشت مسلمان مکھیا میں کھڑا ہو گیا۔ اب پڑوس میں شیام جی کا گھرانہ اور شیام جی کی بستی ہے، اے مولانا سفیان صاحب، شیام صاحب اور رام صاحب کی بستی میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کرونی بھپورا میں دشت نیتا کھڑا ہوا، جو ڈھیلا اٹھاؤ اس کے نیچے سے ایک نیتا نکلے، کام کے وقت میں کوئی نظر نہیں آیا۔ امارت شریعہ میں فون آتا ہے کہ وہ جو بچی ہے اس بچی کو کسی طرح سے سمجھا بجھا کر کے تھانہ سے ریکوری کروا دیجئے، اس کی ماں بہت رو رہی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں اس کے باپ کو جو ہے رشی تاری ہو جا رہی ہے۔ آپ نوجوان ہیں، ارے گاؤں کے وہ لوگ کہاں مر گئے تھے جب وہ نوجوان بچی گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی، ایک غیر مسلم لڑکا آتا تھا اور بچی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھاتا تھا، گاؤں کا نوجوان کہاں مر گیا تھا، بوڑھا کہاں مر گیا تھا، نیتا کہاں مر گیا تھا، مسجد کے امام صاحب کہاں تھے، مدرسے کے ذمہ دار مولانا منت اللہ قاسمی صاحب کہاں تھے، گاؤں کے بڑے سرپنچ مکھیا وارڈ کونسلر کہاں مر گئے تھے۔ اے لوگوں، تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تمہارے محلے میں، تمہاری بستیوں میں، تمہاری چوکھٹ پر اور تمہاری دہلیز پر ایک غیر مسلم لڑکا آ کر کے اور فاطمہ کو اور زینب کو اور رقیہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ہوٹل لے جاتا ہے، 5 گھنٹے رکھتا ہے، اس کی
عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو ایبوشن کے لیے جناب قمر الدین صاحب ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، اور جناب ڈاکٹر قمر الدین مولانا احمد حسین کو فون کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی آئی ہے، ایک ہندو لے کر جائے۔ بھبورا والو کہاں ہو تم؟ ڈاکٹر منور راہی صاحب، میں تازہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب پروفیسر دربھنگا کے، ایک کالج میں پروفیسر ہے۔ ایک بچی کو دیکھا کہ کالج کے کیمپس میں وہ بچی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ پروفیسر منور راہی صاحب نے اس بچی کو سمجھایا، بچی نہیں سمجھی۔ ایک روز، 2 روز، 3 روز بچی کو بٹھا کر کے کاؤنسلنگ کی، ساری باتیں بتائی، نہیں سمجھی۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب نے اس بچی کے والد کے گھر گئے اور جا کر کے ان کے والد صاحب کو تنہائی میں سمجھایا اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، آپ کی بچی کالج آتی ہے مگر اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ گارجین کیسے؟ گارجین یہ جتنے بھپورا اور کالونی کے گارجین ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی تو آسمان سے اتری، یہ رابعہ بصریہ ہے، اور بیٹے کے بارے میں اور بیٹی کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہے، وہ تو معصوم ہے، اسے کیا معلوم کہ دنیا کے نشیب و فراز کیا ہے، حالات کیسے ہیں، عزت کے سوداگر کہاں کہاں لوٹ لیتے ہیں۔ جس زندگی کے جس مرحلے میں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، کس طرح سے شیطان اسے ورگلاتا ہے اور عزت کا سودا کرتا ہے۔ بچوں کو کیا معلوم، بچیوں کو کیا معلوم، یہ چھوٹ ناپختہ عمر جس کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے، بصیرت کی کمی ہوتی ہے، احساس کی کمی ہوتی ہے، دانشمندی کی کمی ہوتی ہے، ادراک کی کمی ہوتی ہے، سوچ و سمجھ کی، فہم کی، دانشمندی کی وہ میچورٹی نہیں ہوتی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بچے تو بچی ہے، بہت سکتی ہے، قدم ڈگمگا سکتا ہے، عزت پہ ہاتھ آ سکتا ہے، عزت کو دھبا لگ سکتا ہے، عصمت پر داغ آ سکتا ہے، اس کے ہیرے کو خراش لگ سکتی ہے۔ اے لوگوں، بچی پر کڑی نظر رکھو۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب نے اس بچی کے والد کو اس کے گھر جا کر کے سمجھاتے ہیں تو اس کی آپ کی طرح آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں کم آگ بگولا اور بالکل چہرہ سرخ کہ منور راہی صاحب آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے، میں ایسا ویسا نہیں، میرا خاندان ایسا ویسا نہیں، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں، آپ نے میری بیٹی کے خلاف لب کشائی کیسے کی، زبان کیسے کھولی، آپ نے میری بڑی بچی پہ الزام کیسے لگایا، تہمت کیسے باندھی، آپ ابھی میرے گھر سے واپس چلے جائیے، آپ میری بچی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر کا یقین نہیں کیا۔ اے بھپورا کے مسلمانوں یاد رکھو، پہلے یہ موبائل نہیں تھا، بچی نیم بالغ ہو جاتی تھی اور اسے بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ پہلے آج سے 15 سال 20 سالوں پہلے کی بچیاں بھولی ہوتی تھی، معصوم ہوتی تھی، حیا کوٹ کر اس کے اندر کھڑی ہوتی تھی۔ آج کل کی بچیاں جو اس موبائل کے زمانے میں ہیں، یاد رکھیے اسے ساری دنیا معلوم ہے، وہ ساری برائی جانتی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ وقت سے پہلے ہمارے بیٹے بالغ ہو رہے ہیں اور وقت سے پہلے ہماری بیٹیاں بالغ ہو رہی ہیں۔ جو چیزیں انہیں 14 سال میں 15 سال میں معلوم ہونا چاہیے وہ انہیں 10 سال میں 8 سال میں 6 سال میں 7 سال میں معلوم ہونا۔ کہاں گیا؟ ڈاکٹر منور راہی صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا، براہ راست بتایا اسے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا احمد صاحب
6 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس لڑکی کے باپ کا فون آیا، اور جب فون آیا تو اس کے والد زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو بند نہیں رہا تھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو کی لڑی گرتی جا رہی ہے، آنسو تھم نہیں رہا، آنکھیں اشکبار ہے، روتا جا رہا ہے اور سسکیاں بن گئی اور کہتا ہے کہ منور راہی صاحب آپ صحیح تھے، میں غلط تھا، میری بچی کا پچھلے 2 دنوں سے کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی پتہ نہیں ملا، میری بچی غائب ہے، ذرا سا پتہ لگائیے وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ میری بچی تھی، ذرا بتا دیجیے اس لڑکا کا گھر، اس کے والد کا نام، اس کا موبائل نمبر، اس کا ایڈریس دیجیے، میں اپنی بچی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ جناب منور راہی صاحب بھی رونے لگے، کہا کہ اب پچھتاوت کیا ہوا، جب چڑیاں چگ گئی تھے اب پچھتانے سے کیا ہوگا، جب کہ وقت نکل گیا اور چڑیاں کھیت چگ گئی۔ اے بزرگوں، اے گھر کے مردوں، اے گھر کی عورتوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرو۔ وہ جہنم کی آگ جو دہکائی گئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو لگائی گئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو ہزار سالوں سے دہک رہی ہے، اے لوگوں اس جہنم کی آگ سے اپنی ذات کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ اے لوگوں تمہاری بستی غیر مسلم بھائیوں کی بستی سے ملی ہوئی ہے، تمہارے بیٹے یہاں پڑھتے ہیں، غیر مسلم کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں، جہاں تمہاری بیٹی پڑھتی ہے وہاں غیر مسلم کی بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں ہماری آبادیاں مخلوط ہے، ملی جلی ہے، ہمارے بچوں کی ملاقات ان کی بچیوں سے، ان کے بچوں کی ملاقات ہماری بچیوں سے ہے۔ اے لوگوں اس ملک کے اندر حکومت ایسی ہے کہ جو حکومت آج پشت پناہی کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، اس کی سرپرستی کے اندر ایسے یہاں لوگ اور جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کی نئی نسل کو بے ایمان کرنے کے لیے، کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے، بے ایمان کرنے کے لیے، بے آبرو کرنے کے لیے مشن چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں۔ اے لوگوں ان کے یہاں یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ جو کوئی نوجوان ہمارا کسی مسلم لڑکی کو اٹھا کر لائے گا، بھگا کر لائے گا، پھسلا کر لائے گا، اس کی ایمان کا سودا کرے گا، اس کی عزت و آبرو سے کھیلے گا، اسے 4 لاکھ روپے انعام ملیں گے، اسے ایک بنگلہ ملے گا، سرکاری ملازمت ملے گی۔ یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ اے لوگوں حقیقت کی آنکھیں کھولو، ایک دو واقعہ نہیں، اس ملک کے اندر نہ جانے کتنے واقعات ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں پر سخت نظر رکھیے، بیٹوں پر سخت نظر رکھیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امارت شریعہ کے خادم ہونے کے ناطے کہ آج میں کہتا ہوں کہ تعلیم دیجیے، تعلیم خوب دیجیے، مگر بیٹیوں کی تعلیم سے پہلے ایک چیز آپ پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ بچی کی تعلیم سے پہلے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ ایسی تعلیم جس تعلیم کے بعد عزت نہ رہے، آبرو نہ رہے، اس کی ایمان کی گارنٹی نہ رہے، ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ اسے صرف گھر کی تعلیم دی جائے۔ آج سے 20 سالوں پہلے، 30 سالوں پہلے ایک ماسٹر صاحب اور گاؤں میں مولوی صاحب ہوتے تھے اور بچیوں کو اپنے دروازے پر وہ قرآن ناظرہ اور عامہ قارہ اور اردو کی پہلی، دوسری، چوتھی تک پڑھاتے تھے۔ بچی روزہ نماز سیکھ لیتی تھی اور اس کی شادی ہو جاتی تھی۔ اس بچی نے اپنی عزت جیسے بچائی، اپنی آبرو کی جیسے حفاظت کی، جیسی نمازی، روزہ دار، اللہ سے ڈرنے والی، سسر کو ماں باپ کا تصور کرنے والی، گھر بسانے والی، خاندان بنانے والی، شوہر کا احترام کرنے والی، اپنی آل و اولاد کی ایمان کے سانچے میں تربیت کرنے والی، اللہ کی قسم تمہاری بیٹی میٹریکولیشن میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، انٹرمیڈیٹ میں اس نے فرسٹ ڈویژن لایا اور وہ گریجویٹ ہے، ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے اس نے، مگر اگر اس کی آبرو پر خروش لگ گیا، اگر اس کی عصمت
دار تار ہو گئی، اگر اس کی عزت پر بدنما داغ لگ گیا، اللہ کی قسم یہ میٹرک کی سرٹیفکیٹ، یہ انٹر کی سرٹیفکیٹ، یہ گریجویشن کی سرٹیفکیٹ بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہیچ ہے۔ اے لوگوں، ایسی سرٹیفکیٹ کو تم آگ لگا کر رکھ دو۔ آپ سماج کے لوگ ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تم شادی کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے بارے میں رشتے تلاش کرتے ہو تو تم کبھی بھی یہ تلاش نہیں کرتے ایک ایسی لڑکی چاہیے، ایک ایسی دلہن چاہیے، ایک ایسی بہو چاہیے جو ایمان والی ہو، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، باحیا ہو، کبھی وہ گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلی ہو، شوہر کا احترام کرنے والی ہو، ساس کو ماں جاننے والی ہو، سسر کو باپ جاننے والی ہو، خاندان کی قدر کرنے والی ہو، وہ بھوکی رہ کر کے فاقہ کشی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لے۔ اے لوگوں، تم نے شادی کے اندر ایسی بہو کو تلاش کیا جو گریجویٹ ہو، بی ایڈ ہو، ماسٹر ہو، فلاں ڈگری والی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں باحیا، ایمان والی، عزت والی، آبرو والی، اللہ سے ڈرنے والی، متقی، پرہیزگار، شوہر کا احترام کرنے والی، ساس سسر کی خدمت کرنے والی، گھر کو بنا کر، گھر کو بسا کر، گھر کو لے کر چلنے والی، اچھی آل و اولاد پیدا کرنے والی، آل و اولاد کی دینی، ایمانی، اسلامی، روحانی، عرفانی تربیت کرنے والی بہوؤں کو تم نے تلاش نہیں کیا، نشے میں چور ہو کر کے تمہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے۔ میں نے ملت کالج کے چند بچوں سے پوچھا، میں دربھنگہ میں کرتا یہ تھا کہ جب میٹریکولیشن کا ایگزام ہو جاتا، ریزلٹ آنے کا تھوڑا وقت رہتا، یا اسی طرح سے انٹر کا ایگزام، تو اس بیچ میں کرتا یہ کہ دربھنگہ میں اعلان نکال دیا کہ جتنے لڑکے میٹرک کا ایگزام دے چکے ہیں اور انٹر کا ایگزام دے چکے ہیں وہ ہمارے یہاں ہیں، اور 15 روزہ ورکشاپ، ایمان، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وضو میں فرائض کیا ہے، غسل میں فرائض کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، نماز کے اندر شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، ایمان کس چیز سے، ساری باتیں 15 دن کے اندر۔ تو ملت کالج کے بچے آئے، سی ایم کالج کے بچے، سی ایم لا کالج کے بچے، تو کچھ بچے مجھ سے فری تھے، میں نے اس سے پوچھا بتلاؤ کالج میں تم لوگوں کا حال کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے بہت اس کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لینے کے بعد مسلمان لڑکوں سے پوچھا، کہا کہ سر کالج کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے آدمی ہیں نا، ہم تمام کے پاس گرل فرینڈ ہیں۔ کیا ہے؟ بچوں نے کیا کہا؟ حضرت ہم تمام لوگوں کے پاس گرل فرینڈز ہیں، گرل فرینڈز، سمجھا جی؟ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے اس سماج میں، اور لڑکی کو اگر دیکھ لیتے سامنے تو لڑکی کیا پانی پانی ہوتی کہ اس سے پہلے جو لڑکا اس راستے میں جاتا ہوتا وہ پانی پانی ہو جاتا۔ کالج کے اندر جو مسلم بچے ہیں سب کے پاس گرل فرینڈز، تو ہم نے کہا کہ جس کے پاس گرل فرینڈ نہیں تھی، کہا کہ سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے کہا مسلم بچوں کا کیا ہے؟ کہا سارے مسلم بچے۔ ہم نے کہا کیا سارے مسلم بچے؟ کیا ہر مسلم بچی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ امریکہ، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، امریکہ، لندن نہیں، جاپان، ملیشیا نہیں، دربھنگہ کی بات ہے یہ۔ وہاں کے کالج کا حال یہ ہے، یونیورسٹی کے کیمپس کی حالت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، اے بزرگوں، یاد رکھیے یہ جو کوچنگ سینٹر ہے، کوچنگ سینٹر سب سے زیادہ بے حیائی کوچنگ سینٹر ہے۔ میں نے دربھنگہ کے اندر کوچنگ سینٹر جو چلاتے ہیں مسلم نوجوان لڑکے مجھ سے متاثر ہو کر کے میرے پاس آتے ہیں، کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے تمہارے پاس؟ بائیو کی۔ تمہاری کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے؟ میتھس کی۔ تمہاری کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے؟ فزکس کی۔ اچھا بتاؤ، تم اپنی کوچنگ سینٹر میں بچی کا بیچ الگ کر دو اور بچوں کا جو بیچ ہے اس کو الگ کر دو۔ نہیں سر،
کیوں نہیں ہو؟ جی پھر ہمارے یہاں بچے نہیں آئے۔ تو بچے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں بچے؟ کہا سر بچی کو رکھنا پڑتا ہے ساتھ میں، جب بچی کو ساتھ میں رکھتے ہیں تب بچے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ مولانا سفیان صاحب، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ مسلم لڑکے چلا رہے ہیں اور ان کا ذکر ایک دو بچی نہیں، ایک سال میں 20 مسلم بچی دربھنگہ کی سرزمین سے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی، اور اس کا اثر میرے اوپر اتنا زیادہ ہوا تو میں نے مولانا آفتاب غازی قاسمی کو میں نے بھٹکر سے دعوت دے کے بلایا، حضرت آپ آئیے، دربھنگہ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سال میں 20 مسلم بچی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ کچھ بچی تو دربھنگہ میں ایسی ہے کہ جو غیر مسلم کے ساتھ، وہ بھی اونچا نہیں، بہت نیچا، نام نہیں لیا میں، بہت نچلی برادری میں، اس کے ساتھ وہ آج بھی غیر مسلم بن کر کے ایک اچھے خاندان کی مسلم بیٹی زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مسلمان کی کوکھ کی نکلی ہوئی باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، پورا خاندان مسلمان، پورا شجرہ نسب ایمان والوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی رخت جگر، نور نظر، جگر گوشہ، وہ آج اتنا سندور لگا کر کے، کفر کا مولا پہن کر کے، غیر مسلم کا ہاتھ تھام کر کے مندر میں جاتی ہے اور مندر میں شرکیہ کفریہ کلمات پڑھ کر کے واپس آتی ہے۔ اے لوگوں، اس کے باپ پر کیسا گزرتا ہوگا، اس کی ماں پر کیسا گزرتا ہوگا جب اس کے والدین راستے میں اپنی بچی سے ملاقات کر لیتے ہوں گے۔ یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں، ہر جگہ کا یہی واقعہ ہے۔ شہر کیا، دیہات کیا، ہر جگہ یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اے بھپورا کے مردوں، اے بھپورا کی عورتوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ جو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی دولت عطا فرمائی ہے، اب امارت شریعت کیا کرے گی؟ امارت شریعت سے یہ خادم آپ کے درمیان آ کر کے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جس لڑکی کے پاس یہ موبائل ہے، اس موبائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کسی بھی اننون لڑکے کا فون آ سکتا ہے۔ جس باپ نے، جس ماں نے شادی سے پہلے اپنی لڑکی کے ہاتھ میں یہ بڑا بڑا موبائل تھمایا، اس کی عزت کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ لڑکی کس طرح سے زندگی گزارے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، اے گاؤں کے بزرگوں، اے گاؤں کے نوجوانوں، اے یہاں کے والدین، اے یہاں کی ماں، اے یہاں کی بہنوں، اے یہاں کی بہوؤں، آج زمانے نے جو آپ کے اوپر چیلنج کھڑا کیا ہے، وہ چیلنج یہ نہیں ہے کہ زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، بیٹ کا مسئلہ ہے، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، محنت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ پیسہ کما لو گے، زمین حاصل کر لو گے، دکان کھول لو گے، تجارت بنا لو گے، بچی کی شادی بھی کر لو گے، ساری چیز ہو جائے گی۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی سمیہ ہے، بشرا ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، اگر تمہاری لخت جگر جو تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، زمین سے زیادہ عزیز ہے، روپے پیسے سے زیادہ عزیز ہے، دونوں جہان کی دولت ایک طرف، تمہاری جو ایک بیٹی ہے اس کی عزت، اس کی حیا، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی انسانیت ایک طرف ہے۔ اگر اس بیٹی کو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر بے عزتی کا دھبا لگ گیا تو اے لوگوں، 7 نسل تک رو کر کے آنسو سے اگر اس بدنما داغ کو دھونا چاہو تو دھو نہیں سکتے۔ امارت شریعہ دست دست عرض کرتی ہے کہ آج کے زمانے میں موبائل، نمبر 2 اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیمپس، کوچنگ سینٹر۔ آپ لوگ باپ ہیں، جوان بیٹی ہے، ٹھیک ہے، میٹرک کرے گی، انٹر کرے گی، گریجویشن کا ایگزام دے گی، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچی جب نیم بالغ ہے تنہا کیوں جائے گی؟ باپ مر گیا ہوگا، میری باپ کی تلخ ہے، بھائی کا جنازہ اٹھ گیا ہے، بھائی کہاں ہے اس کا، باپ کہاں ہے اس کا، چچا کہاں ہے اس کا، ماموں کہاں ہے اس کا، محرت کہاں ہے اس کا۔
بنائیے. محرم پر فرض ہے کہ محرم اپنی بھانجی کو، اپنی بھتیجی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے نور نظر کو اپنے ساتھ لے جائے اور کوچنگ سینٹر پہنچائے. کوچنگ سینٹر پر جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، باحیا ہے کہ بے حیا ہے، وہ نوجوان لڑکی سے آنکھیں لڑا رہا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پڑھا رہا ہے. یہ تو خبر کرنی ہوگی آپ. بچی نے جس کوچنگ میں کہا ہاں ٹھیک ہے ایڈمیشن لے لو، ماں پر، بھائی پر، باپ پر فرض ہے کہ کوچنگ سینٹر جائے، ٹیچر سے ملاقات کرے، ماحول دیکھے. اگر بچی کا سیپریٹ علیحدہ اگر بیچ ہے، نظم ہے پڑھائی کا، ٹیچر ایماندار ہے، ٹیچر کے اندر غیرت ہے، دوسری بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے، کچھ عمر دراز ہے، تو اے لوگوں وہاں بچی کو بھیجو. اور کیا بھپورا اور کرونی کے مسلمان کنگال ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں کما رہے ہیں. ارے سب کچھ ہے آپ کے پاس. اگر غیرت زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، حمیت اسلام زندہ ہے، بیٹی کی عزت پیاری ہے. کرونی کے چوک پر، بھپورا کے چوک پر 3 یہاں کا رہنے والا نوجوان بہترین ٹیوٹر ہے، اور یہاں پر کوچنگ سینٹر بنے گا گاؤں کے اندر. اس گاؤں کی ساری بچی جو نیم بالغ ہے، 7ویں کلاس، 8ویں کلاس، 9ویں کلاس، میٹرک کی تیاری، انٹر کی تیاری گاؤں میں کرے گی. کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اے نوجوانوں، تمہاری مردانگی، تمہاری جرأت ایمان، تمہاری حمیت اسلام، تمہاری دینی غیرت، تمہارے بھائی ہونے کا جذبہ، تمہارا مسلمان ہونے کا جذبہ کہاں پیدا ہو گیا، کہاں مقدار ہو گیا؟ آج تمہاری بہنوں پر غیر و ناپاک نظریں پڑ رہی ہیں، آج تمہاری بیٹیوں پر، آج تمہاری عزت و عزت پر اے لوگوں چار جانب سے حملے ہو رہے ہیں. تم کیسے بے غیرت ہو، کیسے بے حمیت ہو؟ تمہاری قوت ایمان کہاں ختم ہو گئی؟ تم اپنی آبادیوں میں 10 گاؤں کے اندر، 5 گاؤں کے اندر لوگوں کو ایک کمیٹی بناؤ، جوانوں کی ایک کمیٹی ہو، گاؤں کے ذمہ داران اس کمیٹی کے سرپرست ہو، اور ہماری جتنی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کے لیے کوچنگ سینٹر کا نظام بستی کے بیچ میں بنے. ہماری بیٹی فجر کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، تقریر نہیں کرتا میں تو مداد بیان کرتا ہوں. آج کل میں جمعرات کو آتا ہوں اور سنیچر کو صبح میں فجر کی اذان جو ہی ہوئی میں نے اپنی نماز پڑھی اور میں پٹنہ کے لیے روانہ. جب 5 بجے جبکہ ابھی اذان ہو رہی ہے میں کیا دیکھتا ہوں، میری نگاہیں کیا دیکھتی ہے کہ مسلم بچیاں گھروں سے تنے تنہا نکل کے بھاگ رہی ہیں دنار کی طرف. اس کے ساتھ کوئی نہیں، بالکل اندھیرا ہے. اور سنیے گا گھر سے تنہا نکلتی ہے اور راستے میں بائک آ جاتا ہے. پٹنہ سے جب میں گزرتا ہوں، پٹنہ کا جتنا اوور برج ہے، جتنا لڑکی ہے دوپٹہ باندھی ہوئی ہے، برقع لگائی ہوئی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ روڈ کنارے برج پر بیٹھی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بے غیرت کی طرح بات کر رہی ہے. اس کا باپ زندہ ہوگا، اس کا بھائی زندہ ہوگا، سب بھائی سب باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی آسمان سے اتری ہے. اے لوگوں، عمر کے جس مرحلے میں ہے، جہاں پر وہ ہے، جس لڑائی میں مبتلا ہے، آپ کو تھوڑا سا دوست بن کر کے بیٹی کا، بہن کا دوست بن کر کے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس کے جذبات سے کوئی کھلواڑ نہ کرے، اس کی عزت پر کوئی بری نظر نہ ڈالے. اس کے لیے فرض ہے کہ گھر سے باپ لے کر کے جائے، ماں لے کر کے جائے، بھائی لے کر کے جائے، اسے وہاں تک پہنچائے جو اس کے اعتماد کی کوچنگ سینٹر ہے، اعتماد کا اسکول ہے. اے لوگوں، آج اگر انقلاب کی آگ تیز ہوئی ہے، اگر ہر علاقے سے، ہر ضلع سے، اگر پورے ہندوستان سے ہزاروں کی تعداد میں فاطمہ زہرا نے اگر انقلاب کی راہ اختیار کی تو موبائل، کوچنگ سینٹر، اسکول، کالج، والدین کی غفلت، والدین کی کوتاہی، والدین کا بیٹیوں کا ساتھ نہ دینا، اسی طرح سے شادی میں تاخیر، اسی طرح سے جہیز، تلک، اسی طرح سے بہا
یہ ساری چیزوں نے مل کر کے آج مسلمانوں کے گھروں پر ارتداد کو ہوا دیا، ارتداد کو راہ دیا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس ملک کے اندر تمہیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں قرآن کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ رہنا ہے، نبی کی سنت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اگر تم مرد ہو تو تم 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارا وقت مسجد کے اندر گزرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، تجارت میں گزرے، ملازمت میں گزرے، بیوی کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرو کہ تمہارا اور بیوی سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق سے تمہاری اولاد کچھ اچھا سیکھے۔ اگر شوہر بیوی سے جھگڑے گا، اگر شوہر بیوی کو گالی دے گا، اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم میری بات سن رہی ہو تو غور سے سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹے ایمان والے بنے، ایمان والی بنے، اور وہ اللہ رسول کی پہچان حاصل کرے، اچھا انسان بنے، تو اے میری ماں اور بہنوں، شوہر کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ جب تمہارے شوہر جھک کر کے سلام کرو، اسے پانی لا کر کے دو، ادب سے پیش آؤ۔ اور یاد رکھو، میں گھر کے مرد سے بھی کہنا چاہتا ہوں، گھر کی عورت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کا کھانا اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤ، رات کا کھانا اپنے بیٹوں کے ساتھ کھاؤ۔ ایک دسترخوان ہو، ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، اور ادھر بیٹے ہو، ادھر بیٹیاں ہو۔ ایک دسترخوان ہو، بیٹا سے پوچھا جائے نماز پڑھی ہے یا نہیں، بیٹی سے پوچھا جائے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں۔ کہیں پر اگر بیٹا کی غلطی ہے، بیٹی کی غلطی ہے، دسترخوان پر بہت پیار سے، بہت محبت سے دوست بن کر کے بیٹا بیٹی کے ساتھ وقت دیا جائے۔ آج بھپورا کا مسلمان چوراہے کے وقت ضائع کر دیتا ہے، آج بھپورا کی عورتیں پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں، آج بھپورا کی مائیں بہنیں چغلی میں، غیبت میں، شکوہ شکایت میں، سیریل دیکھنے میں، پڑوسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں اپنا پورا وقت برباد کر دیتی ہے۔ مگر اس کی بیٹی کہاں گئی، کب گئی، کہاں سے آئی، کب آئی، لباس کیسا ہے، طور طریقہ کیسا ہے، نشست و برخاست کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ آج اس کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل تو دیا نہیں، موبائل کہاں سے آیا، بیٹی کو کپڑا تو دیا نہیں، یہ کپڑا اس کے بدن پر کیسے آیا۔ بیٹی کے مدرسے کا وقت، اسکول کا وقت، کوچنگ سینٹر کا وقت 4 بجے مکمل ہو جاتا ہے، اور اب تک 2 گھنٹے گزر گئے، بیٹی آئی نہیں۔ اے میری ماں، اے میرے بزرگوں، یاد رکھو، اگر یہ نظر تمہاری اولاد پر نہیں رہی تو یاد رکھیے ارتداد کا فتنہ اور آگے بڑھے گا۔ برادران وطن کے ان لوگوں نے جنہوں نے